السلام علیکم کلاس. پیارے بیٹے, ہم نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پہلے چیپٹر کروایا تھا. میں نے آپ کو جب آپ کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا تو میں نے آپ کو ساتھ بتایا کہ آپ نے کتنا زیادہ نا اس کو خلاصے کو کیسے بیان کرنا ہے, اور میں جو آپ کا چیپٹر ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے اس کو ایکسپلین کیا. آپ نے خود بھی اس کو ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ اس کی سمجھ آ سکیں. ہم اس کا جو 15 مارکس کا کوشچن ہے بیٹا, جو ہم کوشچن یہ ہے کہ آپ حوالہ متن اور سیاق و سباق کے حساب سے تشریح کو بیان کریں, اس کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. بیٹا آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے. حوالہ متن میں کیا آتا ہے؟ سبق کا نام, مصنف کا نام, صنف اور ماخذ. اس کے آپ کے 2 مارکس ہوں گے. آپ نے اس کو لکھنا ہے, سیاق و سباق لکھنا ہے جو آپ کا 8 سے 9 لائن سے زیادہ نہ ہو, جس میں کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تھا, اس کے آگے کیا تھا, اور کہانی کے اندر اس کو مختصر بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی تشریح ہے جو کہ 10 مارکس کی ہے. اس میں آپ نے کیا چیزیں بیان کرنی ہے, جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے. آپ نے تشریح کرتے وقت اس تشریح اپنی بات کو وضاحت اچھے طریقے سے دیتے ہوئے کیا کرنا ہے, امدادی چیزیں استعمال کرنی ہیں. اور وہ امدادی چیزیں کیا ہیں؟ آیات کا حوالہ دیں, احادیث کا دیں, اقوال کا دیں, اشعار کا دیں. اب آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ آپ کو ایک پیراگراف آتا ہے بیٹا پیپر میں, آپ نے یہ 9th 10th کلاس میں بھی کیا ہے. تو آپ نے اس پیراگراف کو, اس کی اردو کو اور سادہ کرنا ہے, اس کی بات کو وضاحت کرنی ہے, تاکہ جب آپ اس کی وضاحت کرنے لگیں تو آپ وہ ہر انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے کہ اس کے اندر کیا چیز لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف کو پڑھتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ والا کوشچن آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بیان کر کے بتایا کہ آپ نے اس کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے. ویسے جیسے کہ دیکھیں, آپ کے پاس ایک عبارت آتی ہے, ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم, ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو, وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے, جو غیظ و غضب اور رحم و کرم, جود و سخا اور فقر و فاقہ, شجاعت و بہادری اور رحم دلی, رقیق القلبی, دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے, جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے, اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے. یہ آپ کے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیراگراف لے کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس کی تشریح کو کیسے کرنا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ تم بادشاہ ہو, تم کیسے ہو, تمہاری انسان کی کون کون سی فیلنگز آتی ہیں. جیسے کہ اس پوری دنیا میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ہر لحاظ سے رہنمائی کرتے ہیں. تم جس بھی صنف انسانی سے تعلق رکھتے ہو, تم ایک وہ ہو, ایک بادشاہ ہو, ایک فقیر ہو, ایک استاد ہو, ایک شاگرد ہو, ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, اولاد ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, دوست ہیں, احباب ہیں, غلام ہیں, کوئی بھی ہے, سب کو کے لیے رہنمائی ہے کہ تم نے سب کے ساتھ کیسے برتنا ہے. انسان 2 چیزوں میں جڑا ہے, حقوق و فرائض, وہ دونوں انجام دینے ہیں. ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میرے یہ حقوق ہیں مجھے ادا کیے جائیں. اسلام تو فرائض پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ طریقہ بتایا, عملی طور پر کر کے یہ دکھایا کہ تم ان رشتوں میں جب بنتے ہو تو تم نے ان رشتوں کو کیسے نبھانا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ مختلف جسے کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پر مختلف حالتوں میں آتا ہے. جیسے کہ کبھی وہ غصے کی حالت میں ہے, غیظ و غضب, کبھی وہ رحم کی حالت میں ہے, فقیری ہے, اس پر غربت آ گئی, بہادری ہے, لڑنا ہے, جنگ ہے, رحم دلی ہے, دل کا سخت ہو جانا, دل کا نرم ہو جانا, دنیا میں بہت کھو جانا, دین کے معاملات. ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے تمہارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بتایا کہ شوہر کیسے بنتے ہیں, اپنی اولاد کی تربیت کی, ان کا احترام کیا, ان سے پیار کیا, بتایا کہ اولاد کے ساتھ کیسے برتتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بہت اچھے دوست ہیں تو بتایا کہ دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے. جنگوں میں بتایا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے, دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے. عبادت کر کے بتایا کہ اپنے خالق کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رب سے محبت کرنا سکھایا. بیٹا اللہ تو بڑا رحمان ہے,
اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو ہمارے پاس بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ رحمان ہیں۔ انسانوں کو کیا سکھایا؟ انسانوں کو سکھایا کہ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو یہ بات تم یاد رکھو کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہیں، تو تم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں انہی کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنے کے سلیقے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے، جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو جب کہا گیا کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ انصاف کرنا سکھایا، یہ اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ اس کا تعلق اس قبیلے سے ہے، کیسے ہے، منصف بن کے سکھایا۔ جنگ پر جاتے ہوئے اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے بھی بتایا۔ تمام ایسی زندگی کے طریقے بتائے جس سے انسان ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کا بہترین تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے اس چیپٹر کو تیار کرتے وقت بیٹا اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اس کے MCQs تیار کرنے ہیں، اس کا سیاق و سباق، حوالہ متن اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو تشریح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹا کو کامیاب کرے۔ ان چھٹیوں میں آپ نے اپنی بکس کی جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔